اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج کا، اپنی صاحب زادیوں، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بنات کا، اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے، و نساء المومنین، اور مسلمان عورتوں سے ارشاد فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رہیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو اور وہ ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا کس انداز کے ساتھ کہ وہ اپنی اوڑھنیاں خوب اوڑھے رکھیں اور غیر مرد ان کو دیکھ نہ پائے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو ایک قبطی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص پر زیادتی کی، تو اس نے شکایت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے اس قبطی کو پکڑ کے تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان حالات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، چونکہ یہ آیان اقتدار میں سے تھا تو حالات کشیدہ ہو گئے، تو آپ مصر کو چھوڑ کر شہر مدین کی طرف چل دیے۔ اللہ اکبر۔ تو شہر مدین کی طرف جب آپ چلے تو کئی دنوں سے بھوک بھی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک کونے میں دو خواتین ہیں جو اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور منتظر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرا رہے ہیں اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے چلے نہیں جاتے اتنی دیر تک ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کے ہجوم میں گھس کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانا پسند نہیں کرتی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ تم پھر خود کیوں آئی ہو؟ کوئی تمہارے گھر کا مرد آنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں تو وہ یہ نہیں کر پائیں گے، تو یہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہاں آنا ہماری مجبوری ہے، لیکن مردوں کے ہجوم میں گھسنا ہمارا پردہ، ہماری غیرت، ہمارا حیا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو ہانکا اور پانی پلا دیا، اور پھر ان کی جانب جانور کر دیے۔ وہ جانور لے کر کے جب گھر پلٹی تو جو معمول کا وقت تھا آج اس وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں، تو ان کے والد جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم جلدی آ گئی ہو، کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک صالح شخص تھا جس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی اور انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور اس صالح نوجوان کی تعریف کی کہ بہت پاکیزہ صفت محسوس ہو رہا تھا، اس کی نظروں میں حیا کی بجلیاں تھیں۔ تو کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ تاکہ میں اس کی اس محنت کا عوضانہ اس کو دوں۔ تو قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا، لیکن خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ جس انداز سے بیان کیا وہ حسن، وہ جمال ملاحظہ کیجیے۔ فجاءتہ احداہما، تو ان دو میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا میں، شرم میں لپٹی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ قالت ان ابی یدعوک،
اور کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلاتے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے. اور پھر جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کے جب ان سے ملاقات کی تو وہ کافی بوڑھے تھے. تو کہا کہ تم کچھ عرصہ میری خدمت کرو گے. اس موقع پر انہوں نے پھر ان کی مزید تربیت کی اور پھر وقت آیا کہ اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. اور وہ ان کو لے کر کے جب واپس مصر جا رہے تھے تو راستے کے اندر کوہ طور پڑتا ہے. تو وہاں انہوں نے چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور حضرت صفورہ امید سے تھی. تو انہوں نے کہا تم یہاں رکو، میں تمہارے لیے وہ آگ لے کے آتا ہوں. سردی کا موسم ہے، تھوڑا تاپ لوگی تو تمہیں تسکین ملے گی. تو جب وہ آگ لینے گئے تو وہ آگ نہیں تھی، درخت چمک رہا تھا. اور درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم مقدس وادی میں آگے ہو، نالین اتار لو. تو یہاں سے وہ مثال بنی ہے کہ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ خاتون جب آئی، قرآن نے اہتمام کے ساتھ اس کے آنے کے تیور بیان کیے، اس کے آنے کا ڈھب بیان کیا. پاک باز گھرانوں کی خواتین بامر مجبوری ان کو جاب کے لیے کسی سلسلے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو اس کے آداب سکھائے. اللہ اکبر. تو کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، اس لیے مجبوری ہے کہ ہم جانور لے کر کے جو ہے وہ ان کو چرانے کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے باہر لے کر کے آتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے حیا کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم مردوں کے جانے کا انتظار کرتی ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں. اور پھر جب باپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ تو اس کے آنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا. اللہ اکبر. تو یہاں جو خاص لفظ بیان فرمایا اس لفظ پہ غور کیجئے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. تو وہ حیا سے جو ہے وہ لجاتی ہوئی اور حیا میں سمٹی ہوئی وہ خاتون آئی اور آ کے بڑی محبت سے اور بڑے حیا کے ماحول میں کہتی ہے قالت انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ جو آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا ہمارے جانوروں کو، ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں اس کا اجر دیں. اللہ اکبر. تو یہ حیا کی کہانی ہے جو ہمارے رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. تو ہمارا دین دین حیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان، جسے چھوڑ دے، حیا تو ایمان سے ہے. حیا اور ایمان دو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ دو آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو دوسری ساتھ چلی جاتی ہے. اگر حیا زائل ہو جاتا ہے تو ایمان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. اس لیے حیا کو نہ جانے دیا جائے، حیا کو کبھی بھی پامال نہ ہونے دیا جائے. حضور نے فرمایا ہر دین کا ایک مخصوص تشخص اور مخصوص پہچان ہوتی ہے، ہر دین کی. تو اسلام کا مخصوص تشخص اور مخصوص پہچان جو ہے وہ حیا ہے. تو اس لیے حیا کو کبھی بھی نکلنے نہیں دینا چاہیے. اور اگر میں اور آپ اپنا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے تو ہم اپنے اندر کیفیت حیا کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں تک ہے.